آج ہم ایک بہت ہی اہم اور شاید تھوڑے سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ہے پاکستان اور بھارت میں غربت کا فرق۔ عالمی رپورٹس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ان دونوں ملکوں کی معاشی سمت میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ تو آج ہم اسی کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو صورتحال ہے کیا؟ یہ اعداد و شمار صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کی کہانی ہے۔ ایک طرف پاکستان جہاں تقریباً 45% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور دوسری طرف بھارت جہاں یہ شرح کم ہو کر صرف 5% کے قریب رہ گئی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی خطہ، تاریخ بھی تقریباً ایک جیسی، وسائل بھی ملتے جلتے، تو پھر بھارت نے غربت میں اتنی بڑی کمی کیسے کر لی، جبکہ پاکستان اس مسئلے میں مزید پھنستا چلا گیا؟ چلیں اس کا غیر جانبداری سے تجزیہ کرتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے بھارت کی کہانی کو سمجھتے ہیں، جہاں پچھلے کچھ سالوں میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا گیا ہے۔ آخر اس کامیابی کے پیچھے کون سے عوامل تھے؟ دیکھیں، بھارت کی کامیابی کے پیچھے کوئی ایک جادو کی چھڑی نہیں تھی، بلکہ یہ کئی چیزوں کا ایک مجموعہ تھا۔ امن و امان سے لے کر سیاسی استحکام تک، اور خاص طور پر پالیسیوں کے تسلسل تک، ہر چیز نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ بھارت میں حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی۔ جب پالیسی بنانے والوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے پورے 5 سال ہیں، تو وہ لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر سرمایہ کار، اسے کیا چاہیے؟ اسے اعتماد چاہیے، استحکام چاہیے، اور بھارت یہ ماحول دینے میں کامیاب رہا۔ اور یہ بات تو شاید سب سے زیادہ کمال کی ہے کہ حکومتیں آتی ہی جاتی رہیں، لیکن جو ملک کے لیے ضروری معاشی پالیسیاں تھیں وہ چلتی رہیں۔ کسی منصوبے کو صرف اس لیے نہیں روک دیا گیا کہ اسے پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا۔ یہی تسلسل غربت کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن عنصر ثابت ہوا۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں ان ذرائع کے مطابق صورتحال کافی الگ اور تشویشناک ہے۔ یہاں غربت کے بڑھنے کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ یہاں جو چیلنجز ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ بھارت کی کامیابی کی وجوہات کے بالکل الٹ ہیں۔ بے امنی، سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں میں تسلسل کا نہ ہونا، یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جنہوں نے معاشی ترقی کی رفتار کو ہمیشہ روکے رکھا۔ پاکستان کی کہانی میں بار بار ایک ہی مسئلہ سامنے آتا ہے: سیاسی عدم استحکام۔ جب حکومتیں اپنی مدت ہی پوری نہ کر پائیں اور ملک میں ہر وقت ایک بحران کی کیفیت ہو، احتجاج ہوں، دھرنے ہوں، تو سرمایہ کار بھاگے گا ہی نہ، اسے تو یقینی صورتحال چاہیے۔ اور یہ موازنہ یہ شاید پاکستان کے سب سے بڑے معاشی مسئلے کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ایک طرف بھارت جہاں پالیسی آگے بڑھتی ہے، دوسری طرف پاکستان جہاں ہر نئی حکومت آ کر پچھلی حکومت کے کام پر لکیر پھیر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی بڑا معاشی منصوبہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے۔ جب ملک کی دولت اور وسائل صرف چند طاقتور لوگوں یا گروہوں کے ہاتھ میں رہ جائیں تو عام آدمی کے حصے میں کیا آئے گا؟ اس کے لیے تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی حقوق کا حصول بھی ایک خواب بن جاتا ہے، اور یہی غربت کو مزید بڑھاتا ہے۔ دیکھیں، اس سارے موازنے کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہرگز نہیں، بلکہ اس سے سبق سیکھنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پورے تجزیے سے آگے کا راستہ کیا نظر آتا؟ ذرائع کے مطابق حل کا ایک واضح نقشہ موجود ہے۔ سیاسی استحکام لانا ہوگا، معاشی پالیسیوں میں تسلسل لانا ہوگا، وسائل کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کرنا ہوگا، اور اپنی پوری توجہ تعلیم، صنعت اور برآمدات پر لگانی ہوگی۔ اگر ان نکات پر سنجیدگی سے عمل نہیں ہوتا تو غربت کا یہ چکر چلتا رہے گا، اور اس کا بوجھ ہماری آنے والی نسلوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اور آخر میں یہ ایک بات، یہ اس پوری بحث کا خلاصہ ہے: غربت کوئی آسمان سے نازل ہونے والی آفت نہیں ہے، یہ ان غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے جو ہم زمین پر کرتے ہیں۔ صحیح پالیسیاں، سیاسی استحکام اور نیت صاف ہو تو کوئی بھی ملک اس دلدل سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے: کیا ہم ایک قوم کے طور پر ان سچائیوں کا سامنا کرنے اور اپنی سمت بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس سوال کا جواب ہی ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا۔